پاکستان کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو جوڑ توڑ سیاسی الائنمنٹس، نئی الائنمنٹس، پرانی الائنمنٹس، کھیل، ایک عجیب سا ہوتی ہوئی سیاست ہمیں اکثر نظر آتی ہے. اور کبھی پاکستان کی سیاست ڈیڈ بھی نہیں ہوتی، کبھی پاکستان کی سیاست بورنگ نہیں ہوتی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چلتا رہتا ہے. اور اس وقت جو کچھ جہاں پر چل رہا ہے وہ ہے ہمارا آزاد کشمیر. وہاں پر حکومت جو ہے اس کی تبدیلی، اس جو فیس آف دا گورنمنٹ ہے اس کی تبدیلی ہونے کا ایک بڑا قوی امکان ہے. اسی حوالے سے آپ نے دو پاکستان کی بڑی اہم سیاسی جماعتیں جو کہ وفاق میں اتحادی مانی جاتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں کے گزشتہ روز کے موقف سنے جب انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی جس میں کہ نون لیگ کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب کرانے میں ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ آزاد کشمیر میں ضرور دیں گے، اور جو وہاں کے وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق، ان کو بدلنے کی کوشش میں ان کا ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کا، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اپوزیشن بینچز پر ہی بیٹھیں گے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم یہ جو تبدیلی لا رہے ہیں اس میں ہم ایک تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ایک نمبر ہے، میجک فگر جس کو کہا جا رہا ہے 27 کا ہندسہ، وہ عبور کر لیا اور ہمارے پاس اتنی طاقت ایوان کے اندر آ گئی ہے کہ ہم حکومت کی تبدیلی کریں اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو لا کر کامیاب بنائیں. اب یہاں پر یہ ساری سچویشن تو چل رہی ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، اگر ایک اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کی بات کریں، تحریک انصاف کی، تو ان کا موقف ہم نے آپ کو کل سنوایا تھا پروگرام میں، جس میں کہ شیخ وقاص اکرم ان کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ایک تبدیلی وہاں پر لائی جا رہی ہے اس میں آپ لوگ اس چیز کو نہ سامنے رکھیں کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے حریف ہو گئے، بلکہ اس کو آپ ایک ایسی اسٹریٹجی سمجھیں کہ جس میں اپوزیشن لیڈر ہی اپنا لانا چاہ رہے ہیں، یعنی نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا، وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں جو چیز انہوں نے کرنی ہے دونوں نے مل کے وہ یہ کرنی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی وہاں پر ہونی ہے، اور وہ تعیناتی یہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا راستہ روکا جا سکے. اب یہ وہ الزام ہے جو کہ پی ٹی آئی تو چلے دیکھ رہی ہے، لیکن یہ بات ہم جانیں گے اور پوچھیں گے کہ وہاں پر یہ تبدیلی کس طریقے سے اب ہوگی، وہاں کے رولز کیا کہتے ہیں. جس طرح سے اگر ہم وفاق کی بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں رول یہ کہتے ہیں کہ 14 دن کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو 14 دن کے اندر اسپیکر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں ان کو اس کو فکس کرنا پڑتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو کیا رولز کہتے ہیں آزاد کشمیر میں جب وہاں کی اسمبلی کی بات ہوتی ہے؟ اس سارے معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ چودھری لطیف اکبر صاحب موجود اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت بنانے کے لیے جو ہنسا ہے، عددی نمبر ہے وہ ہے 27 کا، اس کے پورے ہونے کی جو کا دعویٰ ہے وہ پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق ہیں ان کو مستعفی ہونے کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اور ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی. وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ تو گزر چکی، تو آگے اب پیپلز پارٹی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہے؟ بالکل مطلب فائنل ہے آپ لوگوں کے پاس یہ بات طے ہے کہ نمبر پورے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اصل گزارش یہ ہے کہ انوار الحق صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو اس دن سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر جس دن 27 بندے میرے خلاف پورے ہو گئے تو میں بغیر کسی ہیل وجد کے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. تو آپ نے 27 کا جو نمبر جو تھا وہ اس لیے وہاں پہ لے کے، حالانکہ ہمارے پاس 27 سے زیادہ ممبران اسمبلی موجود ہیں کہ وہ اس 27 کو دیکھ کے وہ شاید خود استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر وہ خود استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائے گی، اور ہمارے پاس اتنی تعداد موجود ہے کہ ہم اسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ زیادہ پریشانی میں جائیں، وہ یہ اپنے جو ان کا کول تھا، اپنا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ میں 27 نمبر لائے میں گھر چلا جاؤں گا بغیر کسی کہے کے، تو اس پہ اس کو عمل درآمد کیا وہ ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے لیکن اب اگر وہ نہیں کر رہے عمل درآمد تو پھر کیا آپ لوگ عدم اعتماد سے ان کو فارغ کرنے کی پوری پلاننگ کر چکے ہیں؟ یہ فائنل ہو گیا ہے؟ جی پوری پلاننگ کر چکے ہیں، اور کسی وقت بھی جب لیڈرشپ ہمیں اس بات کی اجازت دے گی تو ہم جو ہے وہ موشن موو کر کے جو ہے ان کے عدم اعتماد کی تاریخ آئین کے مطابق ہم اس کو لے کے جائیں گے. اس پہ جو قانونی جمہوری طریقہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے.
ٹھیک ہے، آئین کیا کہتا ہے، رولز کیا کہتے ہیں چودھری صاحب؟ اب جس طرح میں نے اپنے ابتدائیوں میں بتایا کہ نیشنل اسمبلی میں 14 اچھا دن کا اس وقت، میں آزاد کشمیر میں رولز کیا؟ اگر تو پرائم منسٹر جی اگر پرائم منسٹر مستعفی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہے اور ود ان 14 days ہم نے نیا پرائم منسٹر کو منتخب کر رہا ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ رولز کے مطابق، یعنی باقاعدہ نامینیشن پیپر داخل ہوں گے، اس پہ سکروٹنی ہوگی، پھر اس پہ وڈرال کا ٹائم ہوگا، پھر حتمی لسٹ جاری ہوگی، اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوگی۔ یہ ایک پروسیس ہے ود ان 40 days اگر وہ مستعفی ہوتا ہے۔ اگر وہ مستعفی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ووٹ اور لانگ رنس کی تحریک جو ہے یہ موو کی جاتی ہے تو ان دیٹ کیس یہ ہوگا کہ وہ ناٹ بیفور دی 3 days ناٹ آفٹر دی 7 days، تو ود ان 3 and 7 days کے اندر ہمیں اس تاریخ کو جو ہے وہ ایوان میں پیش کرنا پڑے گا، اس پہ رائے شماری کی جائے گی، اس کے بعد اس کا جو فیصلہ جس طرح ممبران اسمبلی کریں گے اس طریقے سے ہوگا۔ جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں اچھا، صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نون لیگ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے آپس کے تعلق، یا کیونکہ وفاق میں دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، وہاں پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایسا تاثر کیوں مل رہا ہے کہ آپ دونوں جیسے ایک پیج پر نہیں ہیں؟ وہ یہ کہتے رہے کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں، پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ نہیں بھئی ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مطلب تاثر ایسا ہی ملا کہ پیپلز پارٹی حکومت چاہتی ہے اور نون لیگ چاہتی ہے کہ بھئی الیکشن کرا دیے جائیں، تو آپس میں بیٹھے بھی، پھر مشاورت بھی ہوئی ہے، ایوان صدر میں بھی ہم نے دیکھا کہ نہیں میٹنگز۔ اصل میں اب جی گزارش یہ ہے کہ کسی کے مطالبے میں تو الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے نا جی۔ آئین میں جو کسی ہماری اسمبلی کا جو مدت دی گئی وہ 5 سال کیا ہے۔ جس دن نئی اسمبلی وجود میں آتی ہے اس سے 5 سال کے بعد 5 سال تک اس دن دیر تک وہ جب اسمبلی قائم رہتی ہے، انلس کہ اٹ از سونر ڈیزالوڈ بائی دی پرائم منسٹر یا کوئی اور ایسی بات ہو جائے جس کی بنیاد پہ وہ پہلے ہو سکتے ہیں۔ ادروائز الیکشن جو ہیں وہ اسمبلی 5 سال پورے مدت کرے گی تو اس کے ناٹ بیفور دی 30 days ناٹ لیٹر دین 60 days کے اندر اس کو الیکشن جو ہے وہ کرانے ضروری ہوتی ہے۔ اگر اسمبلی کی مدت پوری بھی ہو جائے اور وہ الیکشن نہ ہو تو اسمبلی itself stands to be dissolved on that day when they took the oath یا came into existence۔ تو اس لیے یہ کہنا جی کہ پہلے گئے جب لوگوں نے مینڈیٹ 5 سال کا دیا ہے تو پھر 5 سال کی مدت کو پورا کرنا جو ہے یہ غیر آئینی، اس کا آئینی ہوگا، یہ غیر آئینی نہیں ہوگا۔ یہ مطالبہ تو اس طریقے سے کوئی بھی بندہ مطالبہ کرے گا تو اس کے کہنے پہ ہم اسمبلی ڈیزالو کرتے جائیں گے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا، ٹیکنیکلی تو ووٹ، لیکن ووٹ کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو ووٹ تو وہ لوگ جس کو دیتے ہیں اس کی حکومت بننی چاہیے۔ تو پہلے قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم تھے، پھر اس کے بعد ان کے بعد چودھری انوار الحق آئے، اب وہ بھی جائیں گے، اب تیسرا کوئی آئے گا۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ عوام نے ووٹ چودھری انوار الحق صاحب کو ہی دیا ہوا ہے جو وزیر اعظم پہلے بنا تھا۔ ٹیکنیکلی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کو لوگوں نے وزیر اعظم دیا، تو حکومت تو ان کی ہونی چاہیے۔ آئین میں جو بات دی گئی، آئین میں جو بات دی گئی ہے نا جی، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ ممبران اسمبلی کی اکثریت جو ہے جس کو اپنا قائد ایوان چنے گی وہی وزیر اعظم ہوگا اور وہی حکومت بنانے کا حقدار ہوگا۔ اگر کوئی ایک شخص اپنے ایوان کا اعتماد کھو دیتا ہے، اکثریت کا اعتماد کھو دیتا ہے، تو پھر ایوان میں دوبارہ لے کے جا کے ہم اس کو کرتی۔ استحکام کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، آزاد کشمیر میں جو استحکام ہے یا عدم استحکام اس وقت نظر آ رہا ہے وہاں پر، اس کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں وہ ڈیفیکشن کلاز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے، ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے قوانین ہیں، وہ کیوں نہیں ہے جس طرح سے کہ نیشنل اسمبلی میں ہے؟ وہاں پر بھی موجود ہے جی، قانون وہاں پر بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا، اور جو رجسٹر پولیٹیکل پارٹی تھی، ایک ابھی ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی رجسٹریشن کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اور یہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں دے آر ناؤ انڈیپینڈنٹس، یہ دے ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوئی۔
تو کچھ پارٹیوں نے اس کو رجسٹر کروا لیا دوبارہ وہ تقاضے پورے کر کے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی تک اس پروسیس کو مکمل نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو تقاضے تھے ان کو پورا کر لیا ہے، جبکہ دیگر جماعتوں نے اس کو پورا نہیں کیا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور بہت ساری اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل موجود ہے، فرار کھوسے کا موجود ہے، لیکن اب وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ انڈیپینڈنٹ ممبر ہیں، دے کین جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی، دے کین جوائن اینی پارٹی فار ووٹس۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر لیکن اس طرح سے تو پھر یہ لوپ رکے گا نہیں، کبھی ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت میں چلے جائیں گے، دوسری جماعت کے لوگ تیسری جماعت میں چلے جائیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ۔ نہیں تو نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آئندہ الیکشن جو آنے والا ہے اس میں جو ابھی 26 میں الیکشن ہونے والا ہے، اس میں جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرے گی وہی الیکشن میں حصہ لے سکے گی۔ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں کروائے گی، اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرے گی، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی ہے۔ اس لیے وہ بات جو انڈیپینڈنس والی بات وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اس دفعہ صرف ہوا ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، اچھا اور یہ بھی بتائیے گا چودھری صاحب کہ جو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے اوپر کہ یہ آپس کی ملی بھگت ہے، اور ایک اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتا ہے، دوسرا اپنا وزیر اعظم لانا چاہتا ہے، اور مل کر یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا راستہ آگے والے الیکشن جا سکے۔ لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہم پہ کیا الزام لگا، پی ٹی آئی کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا جس کو قیوم نیازی تھا، اس کو اس کی اپنی پارٹی نے کرپشن کے، نیپوٹزم کے اور دیگر چارجز لگا کے اس کا ووٹ اور 2 کانفرنس کیا۔ عمران خان نے اس کے خلاف ووٹ کانفرنس کی اجازت دی، اور اس سے پر استعفیٰ دے کے چلا گیا۔ اس کے بجائے ایک دوسرے منتخب ریاض صاحب کو لایا گیا، اس کے خلاف ہائی کورٹ سے ڈیسیجن ہوا۔ اس کے بعد یہ نوال حق صاحب آئے۔ لیکن میں قیوم نیازی صاحب جو یہ بات کہتے ہیں، میں ان سے اس طرح ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف اس کرپشن کی چال لگا کے آپ کو نکالا گیا، آپ کا ووٹ نہیں خرچ کیا، پھر اسی جماعت نے ان کو آزاد ملک کے چیپٹر کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دیا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو تھی 2021 کے الیکشن کے بعد we both sit in opposition and I was leader opposition from 2021 to 2023 تک میں اپوزیشن رہا ہوں۔ اب جب یہاں پہ تبدیلی آئی تو وہ جوائن تھی گورنمنٹ اور میں اسپیکر بن گیا اور باقی لوگ جو ہے وہ حکومتوں میں چلے گئے۔ لیکن جو موجودہ حکومت جو تھی اس نے کچھ ایسی غلطیاں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مزید رہنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، کشمیر کی آزادی کے مفاد میں نہیں تھا، لوگوں کے مفاد میں نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ایسی وہاں پہ ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی صورت میں وہاں کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کے اس کے خلاف ووٹ اور لوگ کرپشن لانا پڑا اس کو ہٹانے کے لیے۔